الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات. قرآن کریم کی اس آیے کریمہ کی تلاوت کے شرف کے ساتھ اس بات کی گزارش اب تک میں نے کی ہے کہ ہم کو اپنا دین اور اسلام ماننے کے سلسلے میں مکمل طور پر خالص دین اسلام کو ماننا چاہیے. اس میں کسی طرح کی غیر شرعی ملاوٹ اور غیر مذہبی چیزوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اگر خالص دین واقعی طور پر مانا گیا تو یہ وہ انسان ہوگا جو حقیقت میں اللہ کو بھی اپنا حاکم مانتا ہوگا اور اللہ کے رسول کو بھی حاکم تسلیم کرتا ہوگا اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنا سرپرست مانتا ہوگا. اور یہی افراد جو ان تین ذوات مقدسہ کو اپنا سرپرست مانیں گے انہیں اللہ کا گروہ کہا گیا ہے اور گروہ خدا ہی ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے. سلسلہ بیان میں نے اس منزل تک پہنچایا تھا کہ اگر ہم نے اور آپ نے اس دین اسلام کو مانا ہے اور اس امام حسین علیہ السلام کو تسلیم کیا ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے خاندانوں اور خانوادوں میں مانا جاتا رہا ہے اور جس انداز سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ہمارے ماننے میں کہیں سے نقص پیدا ہو جائے اور کمی ہو جائے. لیکن جن معصومین کی مدح و ستائش اور ان کے صفات و کمالات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا اور احادیث معتبر پیغمبر اکرم میں ذکر کیا گیا، اگر اس اعتبار سے مانا گیا تو امام کو ماننے کا اصلی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا کردار بھی سنور جائے گا اور ہماری سیرت بھی بہترین اور پاکیزہ ہوگی. میں ان الفاظ کی گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے جانا ہے اور پرکھا ہے اور بہت سی کوتاہیاں اور کمیاں ہم پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمانی جرأت نہیں پیدا ہوتی کہ ان کمیوں کو دور کریں اور ان نقائص کو ختم کرنے کی کوشش کریں.
چاہے وہ خاندان میں ہوں چاہے خانوادوں میں ہوں۔ آج میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن خاندانوں اور جن خانوادوں میں یا جس سماج اور جس معاشرے میں اصلی اور واقعی دین اسلام نہیں مانا جاتا اور رسموں اور رواجوں، ٹریڈیشنز اور کسٹمز کی پابندیاں کی جا رہی ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں، ان خاندانوں میں یہ ایک طرح کے رواسم جو غیر شرعی ہیں، وہ بت ہیں جن بتوں کے سامنے آدمی پیشانی جھکائے ہوئے ہے۔ ان بتوں کو جب تک نکالا نہیں جائے گا تب تک صحیح اور سچا اسلام ذہنوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں ذرا کڑوی بھی معلوم ہوتی ہیں اور انسان آسانی سے قبول بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر مرض اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ سوائے کڑوی دوا کے کوئی دوسرا علاج نہیں ہوتا تو حکیم اور ڈاکٹر وہی دوا دیتے ہیں جس دوا کی کڑواہٹ سے مرض کے سارے جراثیم ختم ہو جائیں۔ اس لیے اگر قرآن اور احادیث کے بیانات کو قبول کرنے میں کوئی زحمت اور دشواری ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے اور اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ بن گیا ہے آج کل، ایک صلوات پڑھیے ذرا، کہ قرآن مجید کے آیات اور اس کی باتوں کو ذرا کم پیش کیا جاتا ہے، روایات معصومین کی طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بنا ہے کہ کون سا فلسفی کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کون سا تھنکر کیا کہتا ہے، کون سا محقق دنیا کا ہے جو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور اس پر بھرپور زور دیا جاتا ہے۔ ہم اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج کے دور کا سوچنے والا، فکر کرنے والا، غور کرنے والا بھی ہماری باتوں کے سلسلے میں غور بھی کر رہا ہے اور اسے مان رہا ہے۔ اصل میں کسی فلسفی کی بات اگر قرآن کے خلاف ہو جائے تو اسے ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ کسی محقق کا قول اگر حدیث معصوم کے خلاف ہو جائے تو اسے کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر قرآن کے موافق ہو تو یہ مانیے کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا اور پڑھنے کے بعد اس نے تحقیق کی ہے، تب اس کی سمجھ میں بات آئی ہے کہ یہ قرآن حق اور حقانیت کی کتاب ہے اور اسے مان لینا چاہیے۔ قرآن مجید نے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انا جعلناک علی شریعۃ من الامر، یا دوسرے مقام پہ ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پیغمبر ہم نے آپ کو شریعت امر پر قرار دیا ہے، فاتبعها، اسی شریعت کا اتباع کیجیے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کا اتباع اور پیروی نہ کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی علم قرآن رکھنے والے کا اتباع کرنا چاہیے،
علم احادیث رکھنے والے کا اتباع کرنا چاہیے، تو انسان صراط مستقیم پر رہے گا اور اس راستے پر چل کے اپنے لیے کامیابی حاصل کر سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے کسٹمز اور ہمارے ٹریڈیشنز، ہماری روایات اور ہماری سماج میں پھیلی ہوئی غیر شرعی رسمیں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں اور خانوادوں میں بت کی شکل میں جمع ہو چکی ہیں، اور ان کو نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ میں ایک لفظ بہت آسانی سے کہتا ہوں، بت ہمیشہ نکالنے والا جوان ہوتا ہے، بتوں کا توڑنے والا بھی جوان، بت کا نکالنے والا بھی جوان، بت کا ختم کرنے والا بھی جوان۔ تو اس لیے میں دست بستہ جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کے بزرگوں نے بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے خدمت کا حق ادا کر دیا، لیکن آج جو جگہ جگہ بت پائے جا رہے ہیں، ان بتوں کو توڑنے کے لیے حوصلہ ابراہیمی پیدا کیجیے، ہمت علوی پیدا کیجیے، اور جوانوں کو ہمت پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ان بتوں کو نکال دیں۔ بزرگ اب اس بتوں کو نکالنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جب جوان آگے بڑھے گا تو پھر یہ بت خود بخود نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہ رسمیں غیر شرعی رہ جائیں گی، نہ رواج غیر شرعی رہ جائیں گے، نہ اور غیر دینی باتیں رہ جائیں گی۔ دین ہوگا اور صرف دین ہوگا، دین ہوگا اور خالص دین ہوگا، دین ہوگا اور بالکل پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دین ہوگا۔ یہ ایک گزارش میں نے کی ہے، ہو سکتا ہے ذیل میں اور بھی باتیں آ جائیں۔ پھر ایک دوسری گزارش اور کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز محترم خواتین تک کبھی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، لیکن آپ کے توسل سے میں یہ آواز ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر پورے معاشرے میں ایک خاتون بہترین، سچی، خالص دیندار ہو جائے تو معاشرے کو دیندار بننے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خالص دیندار ہو۔ مثالوں کے ذریعے میں بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اسے پہچانیے گا۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس سے گھر کی ساری خدمتیں لی جائیں، اس لیے ہے تاکہ گھر کے ماحول کو اپنی ملکیت میں سمجھتے ہوئے اتنا پاکیزہ بنا دے کہ چاروں طرف دین ہی کا رواج ہو، کسی اور چیز کا رواج نہ ہو۔ یہ ایک خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں نے کبھی پڑھا تھا کہ اسلامی انقلاب کا لانے والا آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جس خاتون سے رشتہ کیا تھا، اس خاتون نے آقا خمینی سے بار بار یہ کہا کہ آپ کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے نہیں کہتے، چائے بھی خود بنا لیتے ہیں اور ساری ضرورت کی چیزیں خود آپ فراہم کر لیتے ہیں، مجھ سے آپ کسی کام کے لیے نہیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے تم کو گھر کی ملکہ بنا کے لایا ہوں، میں تمہیں گھر میں خادمہ بنا کے نہیں لایا ہوں، کنیز بنا کے نہیں لایا ہوں، لہذا تم گھر کی ملکہ ہو، گھر کی ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہیں، اور تم اس گھر کو بالکل صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ رکھنا۔ میں اسی آئینے میں یہ بات کہتا ہوں، ایک خاتون بھی اگر سچی اسلام کی ماننے والی اور دیندار ہو جائے تو معاشرے کے دیندار ہونے میں کچھ ذرا دیر نہیں لگے گی۔ اور شہر میں یہ بات آسانی سے کہتا ہوں، بہت سی چیزیں شہر سے دیہات میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں، لیکن شہر میں آسان ہے۔
صبح سویرے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا گھر ہو جس گھر میں عورت سورج نکلنے کے بعد اٹھتی ہو۔ فکر کبھی کیجئے گا اور سوچئے گا۔ مردوں کو تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ اب تو وہ جو ایک شیطان کا نمائندہ ہاتھوں میں رہتا ہے، وہ بیچارہ سراہنے بھی رہتا ہے، قریب میں بھی رہتا ہے، رات بھر ساتھ رہتا ہے اور اسے برابر دیکھتے رہتے ہیں، رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس وقت آنکھ بند ہوتی ہے جب شیطان تھپک تھپک کے سلا دیتا ہے اور کہتا ہے اب سو جاؤ، اب یہ تمہارے سونے کا وقت آیا ہے۔ تب آدمی سو جاتا ہے، جب سوئے گا تو سورج نکلنے سے پہلے کیسے اٹھے گا؟ لیکن عام طور پر ہر خاتون اور ہر مرد کی آنکھ نماز صبح کے وقت ضرور کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے۔ اب اگر اللہ کو حاکم مانتا ہوگا تو اس آواز پر اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اگر اللہ کو حاکم نہیں مانتا ہوگا، شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست جانتا ہوگا، تو کروٹ بدل کے پھر سو جائے گا، پھر کوئی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے۔ لیکن خاتون اگر صبح سویرے اٹھتی ہے سورج نکلنے سے پہلے تو جو بھی فریضہ انجام دیتی ہو، شہروں میں ایک کام ہے عورت کے ذمے، اس کا نام ہے چائے بنانا۔ نوکرانی بعد میں آتی ہے، صبح والی چائے کون بناتا ہے؟ گھر کی ملکہ۔ یہ چائے کہاں پی جاتی ہے؟ اس کا ایک بڑا خصوصی نام ہے، اس چائے کو بیڈ ٹی کہا جاتا ہے۔ بیڈ پر چائے بنانے والی نہیں ہے، جس کو چائے پینا ہے وہ بیڈ پر ہے۔ چائے بنائی، گرم گرم چائے، وہ جو 3 ساڑھے 3 بجے رات تک جاگتا رہا ہے، اس کے قریب پہنچ کے کہا چائے پی لو پھر سو جانا۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہی مشہور بات ہے، اور خاص طور پر 2-4 عورتیں اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں تو کسی کی برائی کریں یا نہ کریں، مگر اپنے شوہر کے بارے میں ایک جملہ ضرور کہتی ہیں، بڑے غصہ ور ہیں، بڑے نک چڑھے ہیں، بہت جلدی خفا ہو جاتے ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ نک چڑھے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ گرم چائے جب لے کے جاؤ گی اور 4 بجے رات تک جاگنے والے کو جگا کے چائے دو گی تو یہ ناراض ہوں گے کہ راضی؟ کہاں ناراض تو ہوں گے، مگر ناراض ہوں گے تو غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو غصہ گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا؟ ارے کچھ آپ بھی ساتھ دیجیے، غصہ گرم ہوتا ہے یا ٹھنڈا؟ گرم ہوتا ہے۔ چائے کی پیالی گرم ہوتی ہے، اور یہ میرے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں یا بزرگ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا ہے انہیں معلوم ہے 2 مائنس اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو فوراً پلس بن جاتا ہے۔ یہ بھی غصہ بھی گرم، یہ بھی گرم، دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ اب اسی خاتون سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر تم نے صبح سویرے اٹھ کے اپنے شوہر کو جگا کے ایک گرم پیالی چائے کی دے دی ہے اس کے غصہ ور ہونے کے باوجود، اور جب وہ اٹھ ہی گیا ہے، آنکھ کھل ہی گئی ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں تم بھی اس سے کہو جب جاگ ہی گئے ہو تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لو، اور ادا کر لو گے تو خدا بھی تم سے راضی رہے گا، معصوم بھی تم سے راضی رہیں گے۔ ایک دن نہیں توجہ کرے گا، دوسرے دن توجہ نہیں کرے گا، تیسرے دن توجہ نہیں کرے گا، لیکن بار بار کہنے سے کبھی تو توجہ ہوگی۔ پرانے زمانے میں کنووں سے جب پانی کھینچا جاتا تھا
تو اس پر ایک لوہے کی گراری لگی رہتی تھی، اس پر ہلکی سی رسی کھینچی جاتی تھی۔ پہلے دن کھینچنے میں نشان نہیں بنتا تھا، دوسرے دن نشان نہیں بنتا تھا، لیکن مسلسل جب کھینچی جاتی تھی تو گھراری پر نشان بن جاتا تھا۔ یہ رسی نرم ہوتی تھی، لوہے کی گھراری پر اس نرم رسی سے نشان بن جاتا تھا۔ بس تمہارا نرم لہجہ مسلسل اگر کہتی رہو گی تو تمہارے شوہر کو آمادہ کرے گا خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ اور جب تم جوان ہو کے سجدہ معبود میں آ جاؤ گے اور عبادت رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو گھر کے وہ بزرگ ساس سسر انہیں بھی کبھی خیال آئے گا یہ جوان ہو کے جب اٹھ جاتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے تو ہم تو آدھے قبر تک جا ہی چکے ہیں، تھوڑا سا لمحہ باقی رہ گیا ہے، ہمیں بھی اٹھ کے چلا جانا چاہیے اور خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ بھی اٹھیں گے۔ اور بات آگے بڑھانے کے لیے یہ فقرہ کہتا ہوں، اگر خدا نے اس خاتون کو لڑکی عطا کی تو وہ خاتون اس لڑکی کو بھی پابند بنائے گی دین کی۔ لڑکی اس گھر کی امانت نہیں ہے، امانت ہے دوسرے گھر جانے والی ہے۔ یہاں سے جب دین لے کے دوسرے گھر جائے گی تو یہ لڑکی اپنے شوہر کو دیندار بنائے گی، اپنے ساس سسر کو دیندار بنائے گی۔ اگر قدرت نے اسے بھی لڑکی عطا کی ہے تو اس ایک لڑکی کے ذریعے تیسرا خاندان بھی دیندار اور مذہبی بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون اگر سچی دیندار ہو جاتی ہے تو سماج کا سماج دیندار ہو جائے گا، معاشرے کا معاشرہ دیندار ہو جائے گا، خاندان کا خاندان دیندار ہو جائے گا اور دین پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے عورت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ کسی جوان کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہم مرد ہیں اور جوان ہیں۔ مرد نہیں ہے اگر دیندار نہیں ہے، مرد نہیں ہے اگر مذہبی نہیں ہے، مرد نہیں ہے اگر قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے اور اس دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ زمین پر پیر پٹک کے چلنے والے نوجوان، یہ سینہ پھلا کے سڑکوں پر گزرنے والے، یہ دندناتے ہوئے چلنے والے، یہ چوڑی چکلے سینے لے کے زمینوں پر دندناتے ہوئے پھرنے والے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم کس بات پر نازا ہو؟ کہ ہم مرد ہیں۔ اگر آپ کو اس پر ناز ہے کہ ہم مرد ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں اکیلے رہو اور نسل چلا لو۔ اکیلے رہو اور نسل چلا لو، چلے گی نسل؟ آج تک، اور یہ توجہ کے قابل ہے یہ فقرہ جو میں آخر تک پہنچاؤں گا، مرد اکیلا رہے اور نسل چلا لے، جناب آدم سے لے کے آج تک، اس وقت جو پڑھ رہا ہوں اس کے بعد جب اس کے خلاف مل جائے تو مجھے بتائیے گا، آج تک کوئی ایک مرد ایسا نہیں ہے جو اکیلا رہا ہو اور نسل چل گئی ہو۔ نہ آدم اکیلے رہے نسل چلی، نہ نوح اکیلے رہے نسل چلی، نہ موسیٰ اکیلے رہے نسل چلی۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اکیلا رہا ہو اور نسل چلی ہو۔ تو عورت جب تک زندگی میں آتی نہیں ہے تب تک نسل چلتی نہیں۔ جب نسل نہیں چلتی ہے بغیر عورت کے تو ایک دوسرا فقرہ کہتا ہوں، مردوں تمہیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مرد ہیں، فخر اس پر کرو کہ ہم دیندار ہیں، فخر اس پر کرو کہ ہم مذہبی ہیں، فخر اس پر کرو کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، فخر اس پر کرو کہ ہم عزادار ہیں، فخر اس پر کرو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مودت اہل بیت ہمارے سینوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس پر فخر کرنا چاہیے، مرد ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سلسلے مردانگی پر فخر کرو گے تو نہ جانے کتنے مرد گزر گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں پیدا ہوئی اور کوئی تعریف کے قابل کارنامہ نہیں ہے۔ جو مرد اکیلا رہ کے نسل نہیں چلا سکتا۔ کہتا ہوں دوسرا فقرہ صاحبان فہم ہے اور لکھنؤ جیسا مجمع ہے،
اکیلا رہ کے مرد نہیں نسل چلا سکتا، مگر قابل فخر ہے، قابل فخر ہے، قابل فخر ہے عورت۔ اس کی صنف میں کم سے کم ایک مثال ایسی موجود ہے جس کی زندگی میں کوئی مرد آیا ہی نہیں ہے اور خدا نے نسل چلا دی ہے، اور نسل کا چلانا بتاتا ہے۔ جو نسل صرف مردوں سے چلتی ہے یا عورتوں کو ملنے کے بعد چلتی ہے، وہ نسل 7 پشت چلے، 8 پشت چلے، ایک نہ ایک دن شجرہ کلوز ہو جاتا ہے، سلسلے نسب بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن جو نسل خدا نے عورت سے چلائی، جو نسل خدا نے عورت سے چلائی، اس نسل کا وارث آج بھی زندہ ہے۔ مریم آج بھی آواز دے رہی ہے، میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا مگر میرا بیٹا آج بھی زندہ ہے، اور زندگی بتا رہی ہے یہ نسل عورت سے چلے۔ میں فقرہ آپ کے ذوق کے لیے کہتا ہوں، جہاں نسل عورت سے چلے، مگر عورت کون؟ جو لڑکی ہو۔ عورت کون؟ جو ماں بنے۔ اس سے جب نسل چلے گی تو وہ نسل ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ رات سمجھ میں آیا، پروردگار نے ہمارے نبی کو قاسم جیسا بیٹا دیا، لے لیا، ابراہیم جیسا بیٹا دیا، لے لیا، طیب و طاہر جیسے بیٹے دیے، لے لیے، لیکن جب زہرا جیسی بیٹی عطا کی تو ایک دفعہ آواز دی، نسل پیغمبر اسی بیٹی سے چلے گی، اور جب بیٹی سے نسل چلی تو نہ جانے کتنے بادشاہ مر گئے مگر نسل محمد آج تک برقرار ہے۔ صلوات پڑھ دیں وہاں۔ کبھی کبھی بہت سے فقرے ایسے آتے ہیں جن کو کہنا نہیں چاہتا ہوں مگر کہنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ جناب مریم کی نسل عیسیٰ کی شکل میں زندہ، میرے پیغمبر کی نسل میرے امام کی صورت میں زندہ۔ جناب مریم کی ایک خصوصیت، اس لفظ کو ایک ہی بار کہوں گا، بعد میں سمجھتے رہیے گا۔ جناب مریم کی ایک خصوصیت قرآن نے بیان کی، اور بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے جناب عیسیٰ کے توسط سے، وَأُمُّهُ، اب نہیں بولیے گا نا، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ قسم قرآن کی، پورا قرآن پڑھ کے مجھے بتائیے گا، یہ لفظ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، دوبارہ خدا نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اس کا مذکر آیا ہے مگر یہ مؤنث لفظ ایک بار آیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مریم صدیقہ، یہ کہا امہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ۔ امہ پہلے ہے۔ صاحبان ذوق تشریف فرمائے، میں لفظ کہتا ہوں، آپ انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ قرآن کہتا امہ، ماں پہلے، پھر دوہراؤں گا، امہ عیسیٰ کی ماں، ماں پہلے پھر صدیقہ۔ نہیں ذرا سا توجہ آپ فرما لیں، ماں پہلے پھر صدیقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے صدیقہ نام نہیں ہے، لقب ہے نا۔ کتنی احتیاط کی ہے پروردگار عالم نے، اسے خوب معلوم تھا اس لقب کو کبھی مس یوز کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، مس لگاؤ تو معنی بدلتے ہیں، یوز مس یوز، ٹیک مسٹیک، دیکھیے معنی بدلتے چلے جائیں گے۔ لیڈ مس لیڈ، مسٹر لگاؤ گے معنی نہیں بدلیں گے، مس لگاؤ معنی
بدل گئے. خدا کو خوب معلوم تھا کہ یہ لفظ کبھی مس یوز ہوگا. اس نے شرط پہلے لگا دی، شرط لگا دی امہ، پہلے ماں بنے، پہلے ماں بنے پھر یہ لقب ملے گا. قدرت نے آواز دی ماں بننا نہ بننا کسی عورت کے بس میں نہیں ہے. خدا جسے چاہے گا ماں بنائے گا، نہیں چاہے گا تو ماں نہیں بننے دے گا. دنیا جس کے ساتھ چاہے لقب لگا دے، مگر پہلے دیکھتے رہنا اماں بنی کہ نہیں. بس عزیزو اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو یقیناً حق ہے اس لقب کے حاصل کرنے کا. بڑے احتیاط سے قرآن مجید نے صرف کیا ہے اسے، اور ہر ایک کی ماں نہیں. کہ بھی تشریح کر دوں ورنہ کہیں سے دھوکہ ہو سکتا ہے. ہر ایک کی ماں نہیں، امہ، امہم نہیں، ہوم نہیں ہے، جمع نہیں ہے، واحد ہے. امہ جناب عیسیٰ کی مادر گرامی، ان کا یہ لقب. عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی. کون ہے عیسیٰ؟ ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. عیسیٰ زندہ، تین صفتیں سنیے. عیسیٰ نبی، زندہ نبی، ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. تو کس کو ملے گا یہ لقب؟ کسے ملے گا یہ لقب؟ جو خود زندہ ہو اس کی مادر گرامی، جو خود ہادی ہو اس کی مادر گرامی، ٹھوکروں میں جو زندگی دے رہا ہو اس کی مادر گرامی. تاریخ میں ڈھونڈ کے نکالو ہے کوئی ایسا ہادی جو رہنما بھی ہو، زندہ بھی ہو، ٹھوکروں میں زندگی بھی دے رہا ہو. سوائے ایک میرے امام کے کوئی طاقت نہیں ملے گی. اس کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام. انہیں یہ لقب زیب دیتا ہے. تو میں نے یہاں تک بات پہنچائی ہے. عورت اگر واقعی دیندار اور مذہبی ہو جائے تو اسے پورا سماج، پورا معاشرہ ٹھیک کرنے کا حق بھی ہے اور وہ درست کر بھی سکتی ہے. مگر ہمارے سماج میں جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کبھی کبھی تو ہم لوگ جاتے ہیں کبھی عقد پڑھنے تو ابا سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بچی کا نام بتائیے. تو وہ کہتے ہیں اچھا گھر میں پوچھ کے آتا ہوں. ارے بیٹی آپ کی ہے، نام پوچھنے گھر میں جا رہے ہیں؟ کہاں وہ ایک بلانے والا ہے وہ ہم کو یاد ہے. ظاہر ہے اب اس پر تو ہو نہیں سکتا. اصلی والا نام ہمیں، جس باپ کو اپنی بیٹی کا اصلی نام یاد نہ ہو وہ باپ اپنے بیٹی کی تربیت کیا کرے گا؟ کیسے اسے پروان چڑھائے؟ پوچھ کے آئے، اب بتا دیا کہ یہ نام ہے. تو دو نام تو عام طور پر، اور تین نام ابھی اور میں بتاؤں گا. ایک صلوات پڑھیے ذرا مل کے محمد. بڑی تلاش اور جستجو کے بعد ابا اور اماں اپنے بیٹے کا رشتہ لاتے ہیں. صاحبزادے کتنے خوبصورت ہیں اس کا اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا، وہ تو صحرا پڑھنے والے بتا دیتے ہیں. چاہے رخسار پر ایک ایک پور کے برابر گڈھے ہوں
مگر یہ رخسار 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے کہ صحرا پڑھنے والوں کو بھی کچھ یافت ہونا چاہیے، تو وہ پڑھ کے بیچارے بتا دیتے ہیں۔ اور جب یہ تلاش کر کے بہو لاتی ہیں، 3 نام میں نے کہا کہ ابھی سناؤں گا، تو کبھی دیندار افراد دیندار خاتون ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور کبھی بے دین افراد بے دین خاتون ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ رشتہ کبھی مال کے لیے کیا جاتا ہے، رشتہ کبھی جمال کے لیے کیا جاتا ہے، اور رشتہ کبھی کمال کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاں رشتہ مال کے لیے کیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے یہ مال ختم ہوتا جاتا ہے۔ جہاں جمال کے لیے رشتہ کیا جاتا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کرو رشتہ، خوب کرو۔ اگر تم کو میاں بیوی ہی بن کے رہنا ہے تو جمال کے لیے رشتہ کرو، اس لیے کہ عورت کا جمال تمہارے کام آنے والا ہے، حسن تمہارے کام آنے والا ہے، تمہاری اولاد کے کام وہ حسن نہیں آنے والا ہے، تمہارے کام آئے گا۔ اور اگر نسل کو آگے بڑھانا ہے تو نہ مال کے لیے رشتہ کرنا، نہ جمال کے لیے رشتہ کرنا تو کمال کے لیے رشتہ کرنا۔ اور جب کمال کے لیے رشتہ کرو گے تو کمال جتنا ضعیف ہوتا جاتا ہے اتنا ہی با کمال ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی بہتر ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی مکمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کمال کے لیے رشتہ کرنا۔ اب یاد آ گئی حدیث، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اتنا ہی جوش پیدا کیجئے جتنے میں سکون سے سونا جا سکے۔ رشتہ، معصوم نے فرمایا، مال کے لیے رشتہ کرنے والا یہودی مزاج ہوتا ہے، جمال کے لیے رشتہ کرنے والا عیسائی مزاج ہوتا ہے، اور کمال کے لیے رشتہ کرنے والا اہل بیت طاہرین کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا اور عقیدت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر صاحبان محبت کے درمیان یہ کہیں سے جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں جمال کے لیے کرنا ہے، ہمیں مال کے لیے کرنا ہے، تو یہ اہل بیت کا سچا چاہنے والا نہیں ہے۔ کمال کے لیے رشتہ کرو تاکہ کمال ہمیشہ باقی رہے۔ بڑے حسین و جمیل خوبصورت عورت تلاش کر کے لائے، اتفاق سے بڑی والی چیچک نکل آئی، اور جگہ جگہ گڈھے پیدا ہو گئے۔ اب سوائے بیوٹی پارلر کے اور کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی، وہ بھی مرہم پٹی کریں گے کتنی دیر کام آئے گی؟ تو آخری نوبت پلاسٹک سرجری کرا رہے۔ جو بھی کرنا ہے وہ کیجئے، لیکن اگر یہ نشان پڑ گیا تو اس نشان کو کوئی دوسرا مٹا نہیں سکتا۔ کمال وہ شے ہے جس میں کھانچا کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا، کمال وہ چیز ہے جس میں دراڑ کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ کمال کا رشتہ کاملین سے ہے، کمال والوں سے ہے، اس میں کبھی دراڑ نہیں پیدا ہوتی۔ لہذا کمال کے لیے رشتہ کرنا چاہیے۔ اچھا، جب کمال کے لیے رشتہ کیا، کب یہ نسل چلے گی؟ تو جس کے پاس کمال ہوگا وہ دین والا ہوگا، جس کے پاس کمال ہوگا وہ اہل بیت کا سچا چاہنے والا ہوگا۔ اور جب ایسی عورت، ایسی خاتون گھر میں آئے گی تو وہ دین پھیلائے گی، اسلام پھیلائے گی، مذہب پھیلائے گی۔ اب یہ 3 لفظیں نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، اس کو شریعت میں مت ڈھونڈیے گا کہیں۔ نہایت حسین و جمیل خوبصورت، جتنے بھی صفات ہو سکتے ہیں، ناک ستواں ہونا چاہیے، رخسارہ ایسا ہو کہ بیچارہ گلاب بھی فیل ہو جائے، پیشانی چوڑی ہونا چاہیے، لب پنکھڑی جیسے ہونا، خدا یعنی
رفتار ہرن جیسی ہونا چاہیے. ساری چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں, تلاش کیا جائے. میں پڑھتا رہوں گا تو تذکرے آتے رہیں گے, لیکن تلاش کر کے لائے. اب جیسے ہی لے کے آئے, میں نے کہا تھا 3 نام اور سناؤں گا. پہلے تو وہ نام تھا جو باپ کو معلوم تھا, اصلی والا غائب تھا, وہ صرف ماں کو معلوم تھا. اب جب تلاش کر کے رشتہ کر کے لائے, جس دن لے کے آئے اپنے گھر میں, تو پہلا نام ہے چندر مکھی. لیکن جب آخر تک پہنچوں گا تب ذرا سا بات بنے گی. اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے, خود یہ چاند جیسی شے روشنی پیدا کر رہے ہیں. 2-4 یا 2 روز کے بعد جب گھر سے کمرے سے باہر آئیں گی تو ایک دوسرا نام ہوگا. جلدی سے بتائیے. دوسرا نام ہے سورج مکھی. اب تیسرا تو بہت جلدی یاد آ جائے گا. تیسرا بہت آسانی سے یاد آ جائے گا. یہ ترشولی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تب آدمی کے گھر میں سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہوتا ہے. مگر یہ خرافات کب ہوگا؟ ایک لائے تھے پہلا نام, دوسرا نام, اور جب گھر سے باہر نکل گئیں تو نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ شریعت ہے, نہ قانون کی پابندی ہے. اب گھر میں ہیں تو برتن بھی کی آواز بھی آ رہی ہے, آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں. یہ جو آواز بلند ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اب چندر مکھی نہیں ہے, یہ اب سورج مکھی نہیں ہے, اب یہ جوالا مکھی ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام نہیں ہے, اس لیے کہ مذہب نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے رشتہ کرنے کے وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ شادی ایسی ہو جو شہزادی زہرا کی شادی ہوئی تھی, مگر کہیں سے کردار میں, ہماری سیرت میں, ہمارے کاموں میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے. شہزادی کی سیرت کیا تھی؟ ایک لفظ سن لیجئے بس, اور اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا. آئی ہے شہزادی پیغمبر کے گھر سے رخصت ہو کے مولا کائنات کے گھر. جس انداز سے بھی لائی گئی ہیں وہ بھی ایک شریعت کا انداز ہے. اور مولا کائنات نے ایک شب گزاری ہے شہزادی کے ساتھ. درمیان کی باتیں چھوڑ دیتا ہوں. دوسرے دن پیغمبر آئے ہیں حال معلوم کرنے. پھر کہوں ہاتھ جوڑ کے, ہے کسی باپ میں ہمت کے اپنے داماد سے دوسرے دن جا کے اپنی بیٹی کی حالت معلوم کر لے؟ نہیں. ہمت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جیسا ہم نے بنایا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں, اس لیے ہمت نہیں پیدا ہوتی. پیغمبر آئے, آ کے پوچھا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اللہ, ایک معصوم پوچھنے والا, دوسرا معصوم جواب دینے والا, درمیان میں معصوم ہے کونین. جواب دینے والے نے جواب دیا, پیغمبر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اپنی تمام تر عصمتوں سمیت کہتا ہوں, نعم العون علی العبادہ. آپ نے بیٹی تھوڑی مجھے دی ہے, میری عبادت پر بہترین مددگار عطا کیا ہے, بہترین مددگار عطا کیا ہے. یہ درس ہے انسانوں کے لیے. لاؤ خاتون کو لاؤ تو عبادت گزار خاتون لاؤ, خاتون کو لاؤ تو دیندار خاتون لے کے آؤ. اگر پہلی شب بھی گزرے تو یہ کہنے کا حق حاصل رہے کہ نہ میری نماز قضا ہوئی ہے, نہ میری عبادت چھوٹی ہے, نہ میں نے اللہ کے دین کو کہیں سے چھوڑا ہے. ایسی خاتون آنا چاہیے, اور جب ایسی خاتون آئے گی تو یقیناً ماحول بالکل دیندار اور انتہائی مذہبی رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل.
اب ایک بات اور اسی درمیان میں، آج کل ایک رواج ہو گیا ہے، بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ ہم سوشل ورکر رہیں گے، شادی نہیں کریں گے، رشتہ نہیں کریں گے، رشتہ کر لیں گے تو ہمارے سوشل ورک میں کمی آ جائے گی۔ میں ان سب عورتوں سے پوچھتا ہوں، یہ جتنی بھی خواتین ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر تاریخ پڑھیں اپنی تو انہیں اندازہ ہوگا جتنی محترم خواتین، صاحب فضیلت خواتین گزری ہیں، کیا انہوں نے سوشل ورک نہیں کیا؟ کیا انہوں نے خدمت نہیں انجام دی؟ کیا انہوں نے دین کا کام انجام نہیں دیا؟ کیا انہوں نے دین کے کاموں کی طرف توجہ نہیں کی؟ صرف ایک مثال سن لیجئے، ایک جناب خدیجہ، ایک اکیلی جناب خدیجہ جنہوں نے اپنے مال سے تجارت کر کے نہ جانے کتنوں کو مالدار بنا دیا، دولت مند کتنوں کو بنا دیا، تو اس دولت مند بنا رہی ہیں اپنے مال کے ذریعے، تو یہ سوشل ورک ہے یا نہیں ہے؟ یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اور اتنا پاکیزہ مال جناب خدیجہ کے پاس تھا، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ آپ ہزار کوشش کر لیں، کتنے ہی بہترین مال ہو آپ کے پاس، خدا کبھی نہیں کہنے آئے گا کہ یہ مال میرا ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ یہ میرا مال ہے۔ خدیجہ اس پاکیزہ کردار شخصیت کا نام ہے کہ مال بھی پاکیزہ رکھا، سیرت بھی پاکیزہ رکھی، کردار بھی پاکیزہ رکھا، اور اتنا پاکیزہ مال رکھا کہ مال خدیجہ کا تھا، اور قدرت نے کہا کہ کیا میں نے مالدار نہیں بنا دیا تمہیں نبی؟ مال ادھر سے آیا، خدا کہہ رہا ہے میں نے مالدار بنایا، دولت ہے خدیجہ کی۔ کہا نہیں تم نے مسئلے کو پہچانا نہیں ہے، مال میں جب کسی کا حق نہیں رہ جاتا، مال جب پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو رہتا ہے بندے کے پاس، مگر خدا کہتا ہے میرا مال، یہ میرا مال ہے۔ کتنا مال دیا تھا تو آپ تاریخ میں پڑھیے گا تو ملے گا کتنا مال اس بی بی نے اسلام کے لیے دیا تھا، دین کے لیے دیا۔ ایسی خاتون، اور اب بات آ گئی ہے تو ایک فقرہ ضرور عرض کیے دیتا ہوں۔ مال ہمارے سماج کی ضرورت ہے، لیکن پاکیزہ مال سماج کی ضرورت ہے۔ ایسا مال سماج کی ضرورت نہیں ہے جس میں حقوق شامل ہوں، چاہے عزیز کا حق ہو، چاہے غریب کا حق ہو، چاہے امام کا حق ہو، چاہے غربا کا اور مساکین کا حق ہو، کسی کا بھی حق اگر شامل ہے تو یہ مال پاکیزہ نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مال کسی ایک جگہ جمع بھی نہیں ہونا چاہیے، مال کو سرکولیٹ ہوتے رہنا چاہیے، مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہیے۔ ابھی آج بارش ہوئی ہے نا، جب آپ راستے سے گزرے ہوں گے تو جگہ جگہ گڈھوں میں پانی ملا ہوگا۔ ابھی آج پہلا دن ہے نا تو ابھی کیڑے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، دوسرا دن آئے گا تو اسی جمع شدہ پانی میں کیڑے نظر آئیں گے۔ یہ کیڑے سماج کو نقصان پہنچائیں گے، سماج کے افراد کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ کیوں ہو گئے کیڑے؟ اگر یہ پانی بہہ گیا ہوتا تو قسم ہے کیڑے نہیں پیدا ہوتے۔ لفظ بدل کے کہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہوتا
تو کبھی کیڑے نہ پیدا ہوتے. اور واضح کر دوں، بہتا رہتا تو کبھی کیڑے نہ پیدا ہوتے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا، کبھی کیڑے نہیں پیدا ہوتے. ایک جگہ اکٹھا ہو گیا تو اب کیڑے پیدا ہو رہے ہیں. کیڑے سماج کو نقصان پہنچائیں گے. مال کا حال یہی ہے، اگر کسی ایک جگہ جمع ہو گیا، یہ سماج کے حقوق نہیں ادا ہوئے تو یہ مال کیڑے بناتا ہے. حسد کیڑے کا نام ہے، تکبر کیڑے کا نام ہے، بزدلی کیڑے کا نام ہے. یہ ساری خرابیاں جو سماج میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جمع شدہ مال کے وہ کیڑے ہیں جو جمع ہونے کے بعد انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر یہ چلتا رہتا تو کبھی نقصان نہ ہوتا. دوسرا لفظ اور آسان کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، یہ خون ہمارے جسم میں چل رہا ہے نا، جب تک چل رہا ہے حیات، جہاں رکا کہتے ہیں بلاکیج ہو گیا، کہتے ہیں دباؤ اسے ہو سکتا ہے چل پڑے. پریس کرو، ہو سکتا ہے چل پڑے. اچھا نہیں چلا، دیر ہو گئی، اب ہارٹ فیل کر گیا. چل رہا تھا تو حیات، ایک جگہ رک گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اب یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں رہ گیا. مال کی مثال سماج میں خون کی ہے. اگر یہ سماج کی رگوں میں دوڑتا رہا تو پورا سماج زندہ رہے گا، پورے سماج کو حیات ملتی رہے گی. اور اگر کسی ایک جگہ رک گیا تو صرف یہ نہیں، پورا سماج مردہ ہو جائے گا، کہیں سے زندگی کے آثار نہیں پیدا ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بس عزیزو، بات میں بات نکل گئی، تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی ہے، لیکن میں نے بات یہاں تک پہنچائی ہے. میرے اور آپ کے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمایا، مال اپنا نہ سمجھو، مال میں حقوق ہیں عزیزوں کے، غریبوں کے، سماج کے لوگوں. ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. ادا ہو گیا تو یقیناً یہ مال پاک و پاکیزہ ہے، اور یہ مال تمہارے آخرت میں کام آنے والا ہے. میرے مولا نے ان ساری باتوں کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک میں پہنچایا ہے. یہ فقرہ کوئی آسان نہیں ہے. جب امام کہہ رہے تھے کیا میں نے کسی حلال محمد کو حرام بنایا، کیا میں نے کسی حرام محمد کو حلال کر دیا ہے، یہ ایک دو جملے پوری تاریخ ہیں جسے امام نے بیان کر دی. لیکن اس کے باوجود امام پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. کل میں نے جہاں تک تذکرہ کیا تھا اس کے بعد یہ تذکرہ کر دوں. میرا آقا حر کے جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھا، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، دیکھ رہا ہے. میں جہاں سے روایت پڑھتا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. صاحب ناسخ و تواریخ نے لکھا ہے کہ امام سر نے زانوں پر حر کے بیٹے کا رکھے ہوئے تھے اور امام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. رو رہا تھا میرا، جو میرا آقا اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا. آنکھوں کے آنسو روک لیے، مگر اپنے نوجوان کو کیسے حسین نے اجازت دی ہوگی. چند لفظوں میں آپ سن لیں، باقی رہ گیا تو انشاءاللہ دوبارہ مجلس میں ذکر کر دوں گا. آیا ہے جوان تو لفظیں آپ برابر سنتے رہتے ہیں، وہ میں نہیں عرض کروں گا. امام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا، پروردگار اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے بہت مشابہ ہے. خود گھوڑے پر سوار ہے کسی باپ میں یہ ہمت کہ اپنے نوجوان کو مقتل میں بھیجے اس طرح آراستہ کر کے.
امامہ رکھ دیا، تلوار لگا دی، جاؤ۔ جب چلے اکبر تو حسین بھی خیمے کے پاس سے اٹھے۔ فقرہ مقاتل میں ملتا ہے اکبر کا گھوڑا اتنا تیز رفتار تھا کہ ہوا پیچھے رہ جاتی تھی، اکبر کا گھوڑا آگے بڑھ جاتا، تیزی کے ساتھ جوان چلا جا رہا تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے، مگر ایک دفعہ جاتے جاتے اکبر مڑے اور مڑ کے دیکھا تو ناتواں باپ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ بخدا میں ساری روایت کے فقرے نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر اتنی لفظیں کہتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے اسے قریب آئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں چلے آئے؟ اور آئے تو کیسے آئے؟ تمہارا گھوڑا اتنا تیز رفتار؟ اکبر نے پہلے جواب دیا، بابا میں تو چلا جا رہا تھا، مگر میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی چیز زمین پر گر گئی۔ میں نے پلٹ کے جو دیکھا تو میرا بابا زمین پہ بیٹھا ہوا۔ رخصت کر دو بابا۔ کہاں جاؤ؟ اکبر رخصت کیا، مگر دو باتیں یاد رکھنا، جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اور اکبر پوچھا ہے تم نے کیوں چلے آئے؟ تو دوسرا جملہ کہتا ہوں، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ باپ اپنے جوان کو کیسے رخصت کرتا ہے۔ اکبر گئے میدان، ساری شہادت نہیں پڑھوں گا، چند لفظیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ لڑتے لڑتے آواز دی زین فرس سے، جب نہ سنبھلا گیا تو زمین پر آتے آتے آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام دے دو، مدد کے لیے نہیں پکاروں گا، مجھے پتا ہے ٹوٹی کمر سے میرا ناتواں باپ مقتل میں کیسے آئے گا؟ مدد کے لیے نہیں پکارتا ہوں۔ مگر صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حسین چلے، دل سنبھال کے سن لو عزیزو، حسین چلے، چلتے چلتے پیروں کی طاقت نے جواب دے دیا تو حسین بیٹھ گئے، ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کے آواز دی، یا علی، اٹھے اور تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر طاقت نے جواب دیا، پھر ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کے اٹھے، یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھے، تیسری بار جب طاقت نے جواب دے دیا، حسین اٹھنا چاہتے ہیں، طاقت جواب دے چکی ہے۔ پتہ ناسخ التواریخ والے نے لکھا کہ جب حسین اٹھ نہ سکے تو اپنے گھٹنے کے بال حسین کربلا کے مقتل کی جانب چلے، آواز دیتے جاتے تھے، کہاں ہو میرے لال، کہاں ہو میرے لال، کہاں ہو میرے لال۔ آخری جملے سن لو، حسین پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، دیکھا سینے پہ اکبر ہاتھ دھرے ہوئے، شہادت کی کیفیت نہیں پڑھوں گا، نہ میرے اندر تاب ہے پڑھنے کی اور نہ آپ سے سن سکیں گے، مگر برابر سنتے رہتے ہوں گے۔ آخری جملے کہتا ہوں، ایک دفعہ چاروں طرف حسین نے دیکھا، کسے دیکھ رہے ہو مولا، کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا آج میں اپنے بہادر باپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا بابا میری شجاعت دیکھنے آ جائے، اپنے نانا کو دیکھ رہا ہوں، میرا نانا میری بہادری دیکھنے آ جائے، اے میرے بھیا آؤ دیکھ لو تمہارا بھائی مقتل میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ نیزہ انگلیوں میں پکڑا، ٹوٹا ہوا نیزہ۔ بس عزیزو،
روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین چاہتے ہیں جوان کا لاشا اٹھائے لے کے چلیں، تفصیل میں نے سب چھوڑ دی، کیسے لائے حسین یہ مقتل سے پوچھئے گا، مگر سینے سے لگائے ہوئے جوان بیٹے کا لاشا لے کے حسین چلے، گنج شہیدہ میں لا کے رکھا اور رکھ کے ایک دفعہ آواز دی زینب کے خیمے کے پاس، بہن تیری گود کا پالا آ گیا، جسے تم نے اتنی محنتوں سے پالا تھا وہ کربلا کے میدان سے آ گیا، سر سے پیر تک زینب چادر میں لپٹی ہوئی ایک دفعہ آگے بڑھی، کہاں ہے میرا بھیا، کہاں ہے بھیا میرا لاڈلا جو مقتل سے آیا ہے؟ زینب، اب یہ میں سطور سے پڑھتا ہوں، زینب جاؤ، میں نے پشتے خیمہ پر اکبر کا لاشا رکھ دیا، مگر شہزادی چہرہ دیکھ کے چلی آنا، لباس نہ ہٹانا زینب، اسے برداشت نہ کر سکو گی میرا لال۔ سینہ برچی سے چل واپس آئیں، آخری جملہ ختم دعا، واپس آئیں اور واپس آ کے ایک دفعہ لیلا کے خیمے کے قریب آئیں، لیلا، کوئی جواب نہیں ملا، دوبارہ آواز دی لیلا، کوئی جواب نہیں ملا، خیمے کا پردہ زینب نے ہٹایا، خیمے کے اندر داخل ہوئی، داخل ہو کے آواز دی بھابھی، اس فقرے کا کہنا تھا، لیلا قریب آئی، شہزادی مجھے معاف کر دینا، میں نے پہلی بھی آواز سنی تھی، دوسری بھی آواز سنی، جب سے آواز سنی ہے دوڑ دوڑ کے خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں جس کا جوان مارا جائے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، ڈھونڈتی رہی دروازہ نظر نہ آیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔